بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ آج کا دن کرکٹ کی دنیا کے لیے ایک دکھ سے بھرا ہوا دن ہے، اور وہ اس لیے کہ آج دنیا کے بہترین بلے باز وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ سے بطور کپتان استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ استعفیٰ ناظرین انہوں نے کیوں دیا؟ کیا کسی نے مجبور کیا؟ کیا اس کے پیچھے BCCI کی کوئی چال تھی؟ تفصیلی گفتگو میں آپ کو سب بتائیں گے۔ تو ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ کوہلی کو کپتانی سے ہٹانے کا ایک بڑا پلان BCCI پہلے ہی ترتیب دے چکی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے کرکٹ ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ سے قبل، یعنی اس سے پہلے ہی وراٹ کوہلی کو ون ڈے کرکٹ کی کپتانی سے ہٹا دیا تھا۔ اب اس ڈرٹی گیم پلان سے بچنے کے لیے کوہلی نے خود سے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی زد میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ پیش کر دیا۔ کوہلی کو ہٹانے کے منصوبے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں ناظرین کہ کوہلی نے خود کیا کہا۔ بظاہر اب کیا ہو رہا ہے کہ بظاہر ان کی جو استعفے کی وجہ ہے وہ جنوبی افریقہ کے خلاف جو سیریز ابھی کھیلی گئی ہے اس میں ذلت امیز شکست جو ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جو ناظرین درست نہیں ہے۔ ہم بڑی باریکی سے آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں BCCI کا ماسٹر پلان کیا تھا۔ اب ناظرین، معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کی جانب کوہلی نے اپنے بیان میں، یعنی جو ٹویٹ اس نے کیا ہے اس میں اس نے اشارہ بھی دیا ہے۔ اب کیا کہا ہے کوہلی نے؟ کوہلی کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہے۔ 7 برس کی طویل جدوجہد اور محنت کی، جس کا مقصد ٹیم کو ایک نئی جہت اور سمت کے ساتھ کامیابیوں سے ہمکنار کروانا مقصود تھا۔ کوہلی نے مزید کہا کہ میں نے یہ ذمہ داری پوری محنت اور دیانت داری کے ساتھ نبھائی اور اپنا 120% کردار ادا کیا۔ اب ان کا کہنا تھا کہ BCCI کا شکر گزار ہوں۔ ابھی یہ انہوں نے روایتی طور پہ شکریہ تو ادا کرنا تھا کیونکہ ابھی ٹیم میں تو موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی مشکور اس لیے ہوں کیونکہ مجھے ایک طویل عرصے تک یہ ذمہ داری نبھانے کا موقع دیا، اور تمام ساتھی کھلاڑیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے میرے بھارتی کرکٹ ٹیم کی بابت جو ویژن تھا میرا، اس میں انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ MS دھونی کا بھی شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کا شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ ایز اے کیپٹن دھونی نے مجھ پر اعتبار کیا، یعنی صرف دھونی۔ اب مستعفی ہونے کے گرینڈ پلان کی جانب آتے ہیں۔ یہ کہانی ناظرین شروع ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے میچ سے، جس میں ہار کے بعد بھارتی میڈیا اور بھارت کے شدت پسندوں نے محمد شامی کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ان کو اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی تھیں، قتل کرنے کی بھی بات ہوئی تھی۔ اس پر وراٹ کوہلی آگے آ گئے تھے اور انہوں نے محمد شامی کا دفاع کیا تھا، ان کے حق میں آواز بلند کی تھی اور اس تاثر کی نفی کی تھی۔ اب ہندو ملک میں جہاں اقلیتوں کی بات کرنا جرم ہے تو ناظرین سزا تو ملنی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں پہلے وراٹ کوہلی کو ون ڈے کی کپتانی سے ہٹایا گیا۔ سوربھ گنگولی نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے تو بڑا سمجھایا کوہلی کو، لیکن وہ نہیں مانے۔ لیکن اس جھوٹ سے فوراً پردہ اٹھ گیا کیونکہ ان تمام باتوں کی نفی تو خود وراٹ کوہلی نے ہی کر دی۔ پھر نیکسٹ سٹیپ روہت شرما کو ہتھیار بنایا گیا اور کوہلی کو ٹیسٹ میچ میں کمزور کیا گیا، یعنی روہت شرما کے ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلنے سے انکار کے بعد اب ساری ذمہ داری اب کوہلی کو ہی نبھانا تھی، یعنی ایک ہی بیٹسمین تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، وہ بھی مشکل کام تھا۔ اور پھر آپ نے جنوبی افریقہ کے خلاف انہوں نے جو مائک کے سامنے جا کر احتجاج کیا، وہ بھی ظاہر کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن بس ایک غلطی ان سے ہو گئی۔ جنوبی افریقہ میں جب انہوں نے مائک کے سامنے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ پورا ملک یعنی جنوبی افریقہ وہ ہم 11 لوگوں کے خلاف کھیل رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ بعد میں یہ آئی کہ اصل میں تو ان کا ملک بھی ان کے خلاف ہی کھیل رہا ہے۔ ناظرین، صحیح معنوں میں بھارتی کرکٹ کا زوال اب شروع ہوا ہے۔ وہ عروج جو اس ملک کو دھونی نے دلوایا اور اس کے بعد وراٹ لے کر چلے، آج وہ سورج غروب ہو گیا، کیونکہ بھارتی ٹیم میں اب گروپ بندی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ ماسٹر سٹروک جو ہے وہ خود BCCI نے کھیلا ہے اپنوں کے خلاف۔
اور ایک بات تو یقینی طور پر ناظرین ہم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ کرکٹ میں فاصلے نہیں ہوتے، لیجنڈز ہوتے ہیں جن کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی لوگ وراٹ کو بڑا بلے باز مانتے ہیں۔ رنگ، نسل، مذہب کے بغیر جو بھی گراؤنڈ میں پرفارم کرتا ہے اس کو پوری دنیا سے داد ملتی ہے، اور وراٹ کوہلی نے وہی داد اپنی پرفارمنس سے سمیٹی۔ مگر انہوں نے جیسے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایمانداری سے معاملات آگے نہیں بڑھائے جا سکتے، اسی لیے وہ اس عہدے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ یہ برتاؤ چلتا رہا تو کیا پتہ کہ وہ جلد ہی انٹرنیشنل کرکٹ سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ پھر بھارت کے یہ نمونے جو سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ناظرین، وہ بھارت جو مسلمانوں کی اس قدر مخالفت کرتا ہے، اس قدر ان کے خلاف ہے کہ شامی کی وجہ سے اپنوں کا ہی گریبان چاک کر دیا، وہ پھر کیا کرے گا؟ تمام انفراسٹرکچر جو انہوں نے 20 سال کی محنت سے لگایا ہے وہ مودی سرکار نے برباد کر دیا۔ ناظرین، کوہلی نے 68 میچز میں ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے 40 میچ جیتے تھے اور سب سے کامیاب کپتان رہے ہیں۔ 99 ٹیسٹ میچوں میں 50 کی اوسط سے 7,962 رن سکور کیے۔ ٹیسٹ میچز میں ان کا ہائی سکور اب بھی ناقابل شکست ہے، یعنی 254 جو انہوں نے بنایا تھا۔ ایسے کپتان کو مودی سرکار نے اپنی شدت پسندی کی وجہ سے خود ہرا دیا، مجبور کر دیا کہ وہ مستعفی ہو جائے۔ اب اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں اب ان تمام معاملات سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے جو رویہ وہاں اپنایا جا رہا ہے، خاص کر جو گروپ بندی ہو گئی ہے، پہلے پاکستان میں بہت تھی، اب ہمیں وہ نہیں کرنا۔ پاکستان نے بڑی مشکل سیکھا ہے کہ گروپ بندی سے کام نہیں بنے گا، ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہوگا، اور اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو صرف اور صرف جیت ہی ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے ہے۔